الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم واجب الاحترام سامعین کرام، میرا موضوع سارے تھوڑے دلان سے جو کچھ میں کہنا چاہنا اس کا کوئی خالی ذہن نہیں۔ میرے کو اگر کوئی ایک لفظ پوچھے بھی دین دی بربادی دا اصل سبب کی اور کی وہ موڑ ہے جیتے مرتبائی دے گرے گری تو انقلاب الخلافت علی الملک کہ خلافت دی بجائے بادشاہ دا جانا ساری خرابیاں جائے، تقلید بھی اسے تو آئی، برے مولوی پیدا ہوئے، فرقے پیدا ہوئے، سب بربادی اس تو آئی ہے کہ امت دا امام اور سربراہ جڑا جس طرح دے بندے نوں ہونا چاہیے سو نہیں ہے۔ نچوڑ ہے اس گل دا، ہن بھی ہزار حالت ڈھونڈ لو بھئی گڑی گڑی لوگاں نوں کلمہ پڑھاؤ، کدی بھی نہیں اسلام آنا جب تک سربراہ مملکت جڑا ہوگا انتخاب صحیح نہیں۔ جی نماز دا امام ہے تھی سارے وہ پیچھے رکوع سجدے کر رہے، اسلام چ وقت دے سربراہ نہ صدر آندے نہ پریزیڈنٹ، امام آندے، امام ہے ساری امت دا کہ جدھر انہیں لے کے جانا ادھر امت میں چلنا پینا، اگر نیک ہے تو اچھا پھلدار ہونا ورنہ برے نتیجے نکلنے۔ اس تو جڑے اکھاں بند کر دے تو منہ موڑ دینا بھی نہیں حکومت کی کوئی گل نہیں، جڑا مرضی ہو لوگ ولی بن جان، بالکل جھوٹے احمقاں دی جنت وسدے ہے۔ حکمران اس طرح ہی ہیں جویں ڈرائیونگ سیٹ تے آدمی بیٹھا جدھر نوں گڈی چلانا چاہتا چلتی، پچھلے دعاواں منگتے رہن کچھ بھی نہیں بن۔ تو ساری بربادی جڑی ہے بے خلافت راشدہ دی بجائے ملوکیت آئی، اور ملوکیت بھی اس بدترین طریقے نہ آئی جہدے بارے کچھ بیان کروں گا کیونکہ حوالے انہیں بھی یہ سال پر تقسیم ہو سکتے، مگر میں چاہنا بیس جمعے کی انہوں نے کچھ کٹھے کر دیں، کتابیں ہی پڑھی جاؤں گا، زیادہ نہیں تبصرہ کرنا، مگر سب سمجھاؤنا ہے کہ ایڈا وڈا منصب کہ رسول اللہ دی جانشینی حضور دی جگہ تے بہنا اور امت دی سربراہی وہ نالائق ترین آدمی اور وہ بھی تلوار دے زور نہ رشوت دے زور نہ مسلط ہو رہا ہے۔ ایک تو بڑی بدقسمتی اس امت کی کوئی نہیں۔ اس پاروں حضرت امام حسین رضی نہ کوئی فرد ہے نہ کوئی شخصیت ہے کسی بندے کی گل ہے، یہ سمجھو جدوں اس امت کی بربادی لکھی جا رہی تھی نا اس ویلے اللہ دے رسول دی ہدایت دے مطابق نواز صاحب میدان سے آ گیا کہ ان العزائم کہو العظماء، وڈے کملی وڈا بندہ چاہیے، ماڑا اول کر نہیں سکتا، جو کرے تو اثر کی ہونا، میرے جیسا بندہ اول اٹھ نہیں سکتا، اٹھو مر جاؤ کن پوچھنا بھی کون مر گیا۔ حسین نو میدان چاہنا پیا اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی ہدایت دے مطابق پیغمبر خدا سارا نقشہ سمجھا گئے، اور ایک کوئی خیالی باتاں نہیں، بے آدمی اپنے تیر تکے چلا رہا۔ اللہ دے رسول دے سامنے ایک ایک موڑ سی جڑا امت نے مڑنا سی، اور وہی بچیاں نو علی نو سب نو ہدایتاں دے گئے، بیٹا وقت آیا تھا تسی کرنا۔ حسین جیسا آدمی جس لیے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحیح حدیثاں دے اندر کہ امت بے خبر نہ رہے کہ کون بندہ میدان سے آ گیا، جدوں کہ ساری امت تے سکتہ تاری ہے، تلوار اور رشوت دے پاروں دنیا بہ گئی آرام نہ۔ وہ سے پیغمبر خدا دے بچے نے 60 سال بعد نانا ابو سفیان دا ستایا، مکہ چھڑ کے مدینے میں آیا، یا جب ابو سفیان دی اولاد جیتھوں رسول اللہ دا بچہ ستایا، بال بچے میں لے کے مدینہ چھڑ رہا، وہ شہر میں چھڑ کے ہجرت کر رہا، کہ قیامت کی آ گئی اپنے نانے دا شہر چھڑ رہا، اور بچے اور عورتوں تک نال۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے تعارف کرایا، پہچان کرائی کہ امت دے بارے بے خبر نہ رہے بھی بندہ کون ہے۔ ایک حدیث پاک دا حوالہ دے کے پھر اگے چل دیں، من احب الحسن والحسین قد احبنی ومن ابغضہما قد ابغضنی۔ مسند احمد مستدرک عن ابی ہریرہ کہ جیڑا حسن اور حسین نہ محبت رکھو وہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا میرے نہ محبت کردا، اور جیڑا اپنے دل چ انہاں دے خلاف بغض اور ناراضگی پاوے نا تھوڑی بہت ہی کسی کونے وہ میرے نہ بغض رکھدا۔ اپنی ذات حضور پاک نے رکھتا یہ بچے میرے تو کوئی جدا، انہاں نہ محبت کرن والا میرے نہ محبت کردا، اور جڑا انہاں دعا نہ بغض کردا وہ میرے نہ بغض کردا۔ ارے بھی حدیث پاک اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا کہ مینوں تے حسین نو کوئی دو نہ سمجھے، اسی دونوں ایک جسم دو جہان ایک کوئی، ترمذی شریف سے۔ اور وہ تحت جو لکھا یہ بات پیغمبر خدا نے کیوں کہی، یہ کلمہ گو نو پتہ لگ جائے بھائی جو کچھ تساں حسین نہ کرنا نے لکھا انہوں نے آپ ہی صاحب تو کہ اللہ دے رسول اللہ نے دس دیتا تیرے پچھوں تیرے بچے نہ انہاں لوگوں نے آ کرنا۔ اس تو رسول پاک کسر نہ چھڈی کہ انہاں پوری طرح سمجھا دیں کہ کہدے نال تسی سلوک کرن لگے۔ میں پڑھ رہا چوتھی جلد جامع ترمذی معاشر تحفۃ الحافظ اہل حدیث عالم دی لکھی تو فرماؤں دے 341
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ بن مراد نے روایت کر لی کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین چوں ہاں تے حسین میرے چوں، انسانوں دونوں ایک جان تسی سمجھو۔ قال القاضی کانہ صلی اللہ علیہ وسلم آرما بنور الوحی ما سیحدث بین و بین القوم، یہ بات اللہ کے رسول نے اس طرح فرمائی، قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ آپ نے نور وحی نہ اللہ کے دسنا پتہ چل گیا کہ حسین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کی ہونا، کیڑی قیامت آنی ہے رسول اللہ دی اولاد سے، جس باروں پیغمبر خدا نے فرمایا خصہ بذکر وبین انہ ما کالشیء واحد فی وجوب المحبت وحرمت التعرض والمحاربہ، تاجا آپ نے خاص کر کے حضرت حسین کا ذکر کیتا اور اس بات کو بیان کیتا جس طرح میرے نال محبت فرض نہ اور میرے نال جنگ لڑنا اور میری بےزتی کرنا حرام ہے تواڈے، یہ اس طرح میرے نال ہے، ایک کیا میرے نال اتنا ہی جی میری محبت اور میرے نال جنگ ہے نا حرام، اسی طرح یہ محبت فرض ہے اور یہ جنگ تواڈے حرام ہونی ہے۔ وقت اکد ذالک بقول حب اللہ من حب حسین، تے رہندی کسر پھر اگلے ٹکڑے تے حضور نے پوری کرتی کہ جہاں حسین نہ محبت کرو گا وہ اللہ نہ محبت کرے گا، اور اللہ نہ محبت جی نہیں ہو تھی جان دے اس مسلمان کا کی ٹھکانہ۔ اور نال ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کارم بھی یہ دکھ دینا سمجھو حضرت فاطمہ نے دکھ دینا، اور فاطمہ کوئی عام عورت نہیں، یہ کوئی دکھ دے دے تو بگڑتا کچھ نہیں۔ یہ بارے بھی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ 361 صفحے تو پڑھی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انما فاطمہ تو بدت من، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا، میرا حصہ، یوزینی ماذا، جس شے نے انہوں دکھ پہنچاؤنا نا، جس گل تو انہوں دکھ پہنچنا وہ مینوں دکھ دے گا، لا ینسبنی مان سبا، اور جہی چیز نال تسی انہوں پریشان کرنا مینوں پریشان، یہ دی شرح بھی فرماؤں دے فی ہے تحریم عذاب میت عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتعزیہ۔ تو اس حدیث پاک تو یہ حضور نے سمجھایا کہ جس شے نال اللہ دے رسول نو تکلیف پہنچے نا، کسی ایسے بندے نو دکھ دیتا جس دے نال حضور نو تکلیف پہنچے وہ بھی حرام ہے، لأن آدم نبی علیہ السلام حرام اتفاقاً قلیل و کثیر، کیونکہ نبی علیہ السلام نو دکھ پہنچانا ہر مسلمان جانتا پاویں وہ تھوڑا تے پاویں بہتا حرام ہے۔ وقت جزم بین یوزی ما یوزی فاطمہ، تو اس حدیث پاک حضور نے واضح کہتا پکا کہ جڑی شاید فاطمہ نو دکھ دے وہ مینوں دکھ دیندی، فکل ما وقع منہ فی حق فاطمہ شیء فتعذب به ویوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشہادت حاضر خبر صحیح۔ تو امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے اس حدیث پاک تو گل صاف سامنے آ گئی کہ کوئی بندہ بھی جہدے کو ایسا کام ہویا جہدے نال حضرت فاطمہ نو دکھ پہنچا، انہیں اصل یہ صحیح حدیث کے مطابق خود رسول اللہ نے دکھ دیتا، ولا شیء فی ادخال رضا علیہا من قتل ولدہا، کہ وہ بچے نو قتل کرن تو بڑا دکھ حضرت فاطمہ نو کی دینا، کہ وہ بچے دا سر نیزے تے چڑھ گیا، لاش دے 10 آدمی گھوڑا سوار جڑے انہوں نے دوڑا دیا، گھوڑے پنجر جڑا چور کر دیتا، قیدی کرتیاں، اتنا بڑا ہور مسلمانوں تسی دکھ ولہذا عرف بالاستقراء ما جڑا تمن تا ذلک بالقوت فی دنیا، چاہتے پھر جڑا کتاباں پڑھیا پتہ لگا بھائی بعد پھر انہوں نے خیر نہیں ہوئی، جس یہو جہا کام کیتا نا اس دنیا چ بڑے برے طریقے مرے، قتل ہوا تو انہوں نے اسی طرح سر کٹے گئے، ولا عذاب الآخرت اشد، یہ دنیا چ انہوں نے نقل سزا ملی ہے، آخرت کا جڑا عذاب بنا اس تو بھی سخت ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام جدوں دسیا کہ حسین سمجھو میں ہی ہوں، یہ دکھ دینا مینوں دکھ دینا، یہ ماں جڑی جنت دی عورتوں کی سردار ہے، اور انہوں دکھ دینا جڑا کیتا انہوں لوگوں نے کی آپ پہ جو کچھ کیتا ایک خلیفۃ المسلمین، جدوں یزید نام مراد دی باری آتی جنہوں سارے بزرگ بالکل لائن اور پلیز لکھتے رہے، پاویں وہ دیو بندی سی پاویں ادوں کٹ نہیں سی رہی، وہ ہن خلیفہ بن گیا، سیدنا بن گیا، الٹ گیا کم، یہ حکومت بہت سمجھو بعد کی گل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ راشد وہ خلاف بغاوت کر کے بالکل وہ جینا حرام کرتا، اور صرف جنگ صفین نہیں، بعد جڑا 3-4 سال حضرت علی سے گزرے نے، اور علاقہ چھاپا مار دستے معاویہ دے چلے گئے، اور چلے بستیاں لٹ لیاں، عورتیں لٹ لیاں، بندے مار دیتے۔ حضرت علی اپنی فوج نو کہا تو دل ہی چھڈ بیٹھے، بڑے خطبے انہوں نے دیتے بھی تسی سن دے جے عورتوں دیا واریاں چھین کے چلے گئے، کنے لوگ گھراں مار کے چلے گئے، تسی مدینہ تک جا کے بصر بن نبی ترتاج نے یمن تک جو بچے تک نہیں نہ چھڈے، بالکل حضرت علی نے دکھی کر کے ماریا اور حکومت سنبھال لی۔ اور بعد جڑا کیتا سن لو،
کہ بیت یزید ایک دو حوالے پڑھوں. فتح الباری ہے اور یہ 13ویں جلد ہے کتاب الفتن 70. وواقع عند الاسماعیلی من طریق محمد بن اسماعیل عن حماد بن زید فی اولی من زیادہ نافع ان معاویہ تراد ابن عمر اللہ عنہ بایا لی دی. ہن تسی سارے سن دے جے بھائی نے لکھاں ارباں لٹ گئے تے سارے آندے یار اے لٹ مچائی. یہ لٹ بہت پرانی چل بیت المال جڑا رشوت دے دے کے بندیاں نوں حامی بناؤ. تو معاویہ نے جدو ارادہ کیتا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزید دی بیعت کر لے. ہن بندے سارے جڑے سی چار خلیفیاں دے اولاد یا حضرت زبیر چارے بندے سرکردہ بندے جنوں دے چار ہی آکھنا ہوندا امت ساری دے سربراہ. علی دا بیٹا حسین سی، ابو بکر دا عبد الرحمان سی، عمر دا عبداللہ سی، زبیر دا بھی عبداللہ. یہ سارے نے مخالفت اظہار کرتا بے اینی امت پئی ہے یہ سارے اینے قابل صحابہ چھڑ کے تینوں نالائق بیٹا ہی لبا. بڑیاں پیش کیتیاں عبداللہ بن زبیر آخیا یا رسول اللہ کی طرح چھڑ دا کہ امت آپ کوئی بہتر بندہ چن لو. آندا دوسری گل چاہتا یا عمر کی طرح ابو بکر کی طرح کر دے کہ انہیں اپنا بیٹا اور خاندان کا کوئی نہیں بنایا امت ایک اچھا بندہ لب بھی کر دیتا. یا عمر کی طرح کر کے شورا بنا جہے جو نے اپنے بیٹے نوں ہی نہ بہن دیتا حضرت عمر نے ہور بندے لوگوں کو مقرر کرتا نہیں مانے. اور بعد رشوت شروع کی. اے پڑھو صحیح بخاری کی شرح بابا وقار اللہ بائی امیر. عبداللہ بن عمر نے انکار کر دیتا تو مر گیا بس نویں کی بیعت کریے یہو جی ولی دی کوئی شے نہیں. فارسل الیہ معاویہ بمئات الف دینار فاخذ 1,00,000 دینار اس زمانے کا درہم جڑا سی یہ پھر بھیجیا. تو عبداللہ بن عمر نے لے لیا چلو بیت المال تو مینوں کچھ دیتا. فدس الیہ رجل کچھ مدت بعد پھر ایک آدمی بھیج دیتا جا کے وہ کول بہ وقال له ما یمنعک ان تبايع. انہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تو بیعت کیوں نہیں کر رہا یزید دی. فقال ان ذاک لذاک یعنی عطا ذلک المال للرسول المبايع. انہوں نے کہا یارو پیسے تد دیتے سی میں سمجھا بیت المال تو میرا حق ہے وہ ایس کام نہیں دیتا ہی کہ پیسے لے کے میں یزید دی بیعت کر رہا. نال کہ ان دینی اندی ذل رخیص میرا دین تو پھر اس لحاظ نہ بہت سستا ہوا نا 1,00,000 درہم سے میں اپنا ایمان بھیج دیا. اور اسی طرح حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر نہ کی. سب تو پہلا وہی سی جڑے صحیح بخاری چاہتا جدوں مروان نے گورنر سی امیر معاویہ مدینہ شریف کی مسجد اعلان کیا سورۃ الاحقاف کی تفسیر امام بخاری ہے کہ امیر المومنین خدا نے ایک بڑی اچھی گل سجائی ہے تو ابو بکر کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کی ولیعت بنا دینا چاہتا. تو حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر نے آخیا ابو بکر کی سنت کوئی شرم کریا کرو اسی اینی وہی اولاد موجود سی کہ ابو بکر کر کے گیا کیسر اور کسرا کی سنت زندہ کرن رہا جب ایک کافر بادشاہ مرے تو پت بید ہے نہ ابو بکر کا لیں گے. تو مروان نے حکم دیتا پکڑ لو. وہ دوڑ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حجرے داخل ہو گیا اپنی بہن سے. تو دروازے پہ جا کے مروان نے آخیا بے وہی ہے جہاں سورہ احقاف نہیں آتا اتنی وہ کافر دے بارے جی وہ لاتی تو ام المومنین رضی اللہ عنہا تو جھوٹ بولنا ابو بکر دے خاندان صرف وہ آیتاں اتریاں جیسے میری بڑی ہے. اور بعد عبد الرحمان نے انہوں ستایا ڈر کے مکہ چلا گیا دوڑ گیا اور اتنے پہاڑ حبشی مکیوں 10 میل دور ستا اور ستا ہی مر گیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کئی دیر تک شبہ رہا بے کوئی سازش ہوئی ہے ورنہ اس طرح بندہ نہیں مر سکتا. انہوں نے مکے لے آ کے دفن کے لاکھ انہوں بھی دیتا اے اب تاریخ الموجد جب مولانا عبد الرحیم لکھنے حدیث کے واقعات کوئی پردہ پاؤں دے اور یہ نتیجہ تھوڑے سراں تے نا کئی یہو جہے آ رہے نام ہے کنیا یہاں تو بدتر ہونے تسی پہچان دے نہیں میں ڈرائیور بدل چکا تھی روندے جے تبلیغی جماعتاں بنا لو تو درس دے لو قبضہ کرو حکومت تے حکومت نے ایک بندے دے حوالے کرو تو انہوں کسی اچھے پاسے لے کے چلے. ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے امیری. اقبال اللہ شبیر دا فقر اختیار کرو کہ پلے کوئی جائیداد نہیں سی کوئی سلطنت نہیں کوئی فوج نہیں سی فقیر نکل ٹریا صرف بچے ہیں نا چند یا عورتیں یہ میرے کو لشکر رہ گیا میدان جا کے کھڑے ہو جائے یہ مسلمان جو کرنا چاہتے کر لیں. حضرت ابن عباس آخیا بھی بچے عورتوں نہ کرو فرمایا نہیں شاء اللہ یرانی قتیلا یرن سا سبا اللہ تعالیٰ کا منشا ہی اس لیے ہے مینوں قتل ہوا دیکھنا چاہتا اور یہاں بچیاں قیدی ہونا دیکھنا چاہتا. یہ دھکے کھانگیاں بازار چ مسلمان اٹھن گے اور بعد چنا اٹھے بنا دی ہڈیاں تک بھی مسلمان ساڑتی بعد دے نتائج جڑے نا کوئی ستی نہیں رہی دنیا. ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے امیری میراث سلیمانی سرمایہ شبیری. اس بار اللہ مسلمانوں کو پلے اور دولت چڑھی ہے ایک شبیر دا جذبہ یہ جب تک رہو گا برے جڑا آرام نہ نہیں تو حکومت کر سکتی. جی تھی چپ کر دیا تو پٹھا بہ گیا تھی میمنے بن گئے تمہیں پیڈاں منتے رہے تو پھر جتیاں کھاندے رہو گے روندے رہو گے وہ کھا گیا لٹ گیا بننا تا کچھ نہیں. سرمایہ ہے ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری میراث ہے مسلمانی
سرمایہ شبی